نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے ہم پچھلی کلاس کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. آپ میں سے کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کیا تھا؟ ہم ابھی کس کا قصہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم سورہ مریم کا حضرت مریم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران ہے. اس میں پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ مریم کا قصہ پڑھا، حضرت زکریا کا قصہ پڑھا، جس میں سے جو ہمارے کی ایکشنز ہم نے نکالے تھے وہ یہ تھے کہ ہمیں دنیاوی اسباب سے نکل کر سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو رب ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں، یعنی کہ وہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں. ان کے لیے یہ جو دنیاوی مٹیریل چیزوں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے، وہ ان کے لیے ہر چیز تخلیق کلمہ کن سے ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم ذات ہے. تو ہمیں اپنے تمام مسائل، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ چیز آپ کو یاد ہوگی، ہم جب پورا قصہ پڑھ رہے تھے، ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمران جو تھے وہ بھی نبی تھے، اور ان کا اس دوران جب کہ ان کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی تھی انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کرتی ہوں اس بچے کو، اور میں اس کو دنیاوی کاموں سے پاک رکھوں گی. اور پھر جب ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار اب یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت خوب جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا ہوا ہے، اور کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ یہ بیٹی ہے، جیسا یہ لڑکا ہے، کوئی لڑکا ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ یہ لڑکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. اور ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتا ہے شیطان کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، حضرت عیسیٰ کے. تو ہم نے یہ ساری پورا قصہ پڑھا تھا. پھر حضرت زکریا کی کفالت میں ان کو دیا تھا، اور حضرت زکریا جب بھی محراب، ان کے خالو تھے اور وہ جب بھی محراب میں ان پہ چیک کرنے، ان کو دیکھنے جاتے تھے تو وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں، تو وہی کہتی تھی کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطا کرتے ہیں. اور اسی وقت حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کے لیے دعا کی تھی، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک بہت ہی پاک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، نبی کی بشارت دی. اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے، حضرت زکریا خود اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے اسی وقت یہ کہا، اتنا وہ بشری ان کا جواب تھا ایک انسان والا، کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ہمارے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے یہ ایسا ہی ہوگا. اور دوسری طرف حضرت مریم، ان کو جب کہا گیا کہ ان کو بھی ایک بیٹی کی بشارت دی گئی، تو ان کا آگے سے یہی جواب تھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی، اللہ کا حکم ایسا ہی اور ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں جو ہے دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی اسباب سے، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، ہم زیادہ تر مسلمانوں کو بڑا کنزرویٹو کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا دین وہ دین ہے جو کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا سکھاتا ہے. آپ کو یہ سوچنا سکھاتا ہے کہ آپ کا جو رب ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، وہ پوری کائنات، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ان کے لیے ہر چیز آسان ہے. تو ہمیں اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھنی چاہیے، جن کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن ہاں،
ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے احکام پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنا پوری 100% لگا دیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی کتاب پہ، ان کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں جو ان کے احکام آئے ہیں، اور وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ تو اپنے آپ کو سبمٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، اور پھر اپنے ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اس رب کے آگے بیان کریں جو مسبب الاسباب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہت اچھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنی چیزیں کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا کے جو ان کی آیات تھی، ہم نے وہ چیزیں دیکھی کہ اس میں حضرت زکریا سے یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے آپ 3 دن تک خاموش ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کو بیٹے کی، حضرت یحییٰ کی ان کو بشارت دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اپنے رب کی تسبیح اور بھی زیادہ بیان کرنا ہے اس دوران۔ تو ہمیں اپنی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بھی زیادہ حمد و ثنا اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ہے انسٹا کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اپنی پوری نشر کرنا شروع کر دیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ 90% وہ چیزیں فیک ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کہ اور زندگیوں میں اتنے مسئلے ہیں لیکن اپنی صرف پرفیکٹ سائڈ دوسروں کو دکھائی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے ہم، اور اگر سچ ہے بھی تو کتنے لوگوں کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہم حسرت کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ ضرور اپنی خوشی شیئر کریں، لیکن اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، اپنے اس طرح سے جو رشتہ دار جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی یہ خوشی شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن دوسروں کے لیے حسرتیں مت چھوڑیں۔ آج کی پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آخر کی جو آیتیں تھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی گئی، میں یہ چیز دوبارہ سے ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہیں سے کنٹینیو ہو رہی ہے آگے کی آیات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے، خاص کر اللہ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مادرزاد جو بلائنڈ ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، ان کو شفا بخشتے تھے۔ وہ کوڑی یعنی کہ جو ایک سکن ڈیزیز ہوتی ہے، جلد کی بیماری ہوتی ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں زخموں کے اندر، اس کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی ان کو معجزہ عطا کیا گیا تھا، بہت ہی حسی معجزے کہتے ہیں نا، جو سامنے انسان کو نظر آ سکتے تھے، ان میں سے بہت سارے بہترین معجزات جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو عطا کیے گئے تھے۔ لیکن انسان کیونکہ بہت ہی ایک طرح سے میں کہوں گی تنگ نظر ہے یا کیا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدائی میں شریک کر لیا۔ سب سے بڑی جو یہ عیسائیوں نے غلطی کی۔ تمام عیسائی ایسے نہیں تھے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں۔ تو اب وہ حضرت عیسیٰ کی جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی، اس کے بعد کیا ہوا پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ بس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ ان کو یہ تبلیغ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے احساس ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں، خاص کر جو اس وقت کے علماء تھے، عالم تھے، اسکالرز تھے، وہ بات سننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔
جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ کہا حواریوں نے، حواریوں کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، دھونا۔ اصل میں کچھ اسکالرس کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ جن کو پریچ کر رہے ہوتے تھے وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے، تو کچھ مچھیرے تھے، کچھ دھوبی تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے اس پر جو آپ نے نازل فرمایا، اور ہم اتباع کر رہے ہیں آپ کے رسول کی، بس آپ ہمارا نام گواہوں میں لکھ لیں۔ شاہدین، یہ شہید والا مارٹر والا نہیں ہے، یہ ہے وٹنس، یعنی کہ گواہ، کہ جو ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی یہ رسول ہے حضرت عیسیٰ، اور جو وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب انہوں نے بھی چالیں چلی، یعنی کہ جو اس وقت علماء یہود تھے، انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، ان کی بہت سی چیزیں جو تھیں حضرت عیسیٰ نے نگیٹ کی کہ ایسا تو نہیں ہے دین کے معاملے میں، تو انہیں تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے چال چلنی شروع یہ کی کہ اس وقت فلسطین میں جب وہ لوگ تھے تو وہاں پر ان کی اپنی ایک آپ کے لیے ریلیجس حکومت تو تھی، لیکن اصل حکومت ان کی اپنی نہیں تھی، رومیوں کی حکومت تھی، رومن امپائر وہاں پر اس وقت رول کر رہی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑ کے، کچھ ان سے سوال ایسے کرتے تھے اور ایسے جواب ان کو اس طرح سے ملتے تھے کہ وہ رومیوں کے اگینسٹ انہوں نے جا کر وہاں کا جو اس وقت کنگ تھا اس سے جا کے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہیں یہ آپ کی حکومت جو ہے نا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو انہوں نے یہ چالیں چلنی شروع کی، اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں، یعنی کہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں جو کہ ابھی کوئی ان کی ایک پوپ کی لائبریری سے ایک ان کی انجیل نکلی ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی کیونکہ بہت ساری کیونکہ انہوں نے انجیل میں بہت ساری چینجز کر دی تھی، تو ان کی نئی جو ہے ایڈیشنز آتے رہتے ہیں۔ خیر، لیکن یہ کوئی ایک ان کی پرانی ایڈیشن نکلا ہے پوپ کی لائبریری میں سے، جس کے نزدیک ہوا یہ تھا کہ ان میں سے جو بظاہر حضرت عیسیٰ کے قریب رہنے والے ساتھی تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ رومنز کے ساتھ یا ان یہودیوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں جا کے حضرت عیسیٰ کی نشاندہی کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، تو تم انہیں پکڑ لینا۔ جب یہودیوں نے ان کے اگینسٹ پلاٹ کر دیا کہ اس شخص کو جو ہے ایگزیکیوٹ کر دیں، اس شخص کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کی حکومت گرانا چاہ رہا ہے، یہ یہودی علماء نے رومن سے کہہ دیا۔ تو ان کے جو قریبی تھے حضرت عیسیٰ کے، ان میں سے کوئی ایک جو شخص ذرا ہوگا برے دماغ کا، تو اس نے کہا کہ میں نشاندہی کرتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ تو وہ رومن سولجرز جو تھے ان کے ساتھ گئے، اور وہ شخص جب اندر ایک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک کمرے میں عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ جہاں پہ عبادت کر رہے تھے اور وہ شخص ان کے پاس اندر گیا، تو 4 فرشتے اترے اور وہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از جسم سمیت اٹھا کر لے گئے۔ تو وہ پریشان ہو کے باہر نکلا، اور اس کی شکل جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، اور جو باقی کے ان کے اصلی ساتھی تھے حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے، انہوں نے اس کی طرف، کیونکہ شکل اس جیسی ہو گئی تھی، ان کی جیسی ہو گئی تھی، تو ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ہمارے استاد۔ تو تب رومن فوجی جو تھے انہوں نے اس شخص کو پکڑ دیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرایا گیا، اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ ان کی کتابوں کے مطابق ہے، لیکن یہ ہمیں قرآن، سنت اور ہمارے جو ایون علماء تھے پہلے کے ابن کثیر وغیرہ، اس میں ہمیں یہ والی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ یہ ابھی ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے کہ اصل میں وہ شخص جو تھا وہ صلیب چڑھا تھا۔ تو اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. آگے چلتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفک ورافعک إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں. متوفی کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے آپ یہ سمجھ لیں یہ 3 معنوں میں آتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جب گرامر وغیرہ پڑھنی شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اس طریقے کا عربی گرامر کا پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یہ 3 معنوں میں آیا ہے. دیکھیے جب ہم سوتے ہیں تو اس کو بھی موت سے تشبیہ دیا گیا ہے کیونکہ ہماری روح اس وقت قبض کر لی جاتی ہے. ہمارا جسم ہوتا ہے، ہماری جان ہوتی ہے، لیکن ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں. ایک جب ہماری حقیقی موت ہوتی ہے تو ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے اور ہمارا جسم یہاں پہ دفنا دیا جاتا ہے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے جو متوفی کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہے، لیکن اس میں ان کا جسم بھی ہے، ان کا جسم بھی ساتھ اٹھا لیا گیا تھا. تو ان کی روح، ان کی جان اور ان کا جسم، ان کو پورا ایز اٹ از آسمان پہ اٹھا لیا گیا. تو یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی کہ اس وقت کے جو یہودی تھے. نہ ہی صرف کفر کیا بلکہ ان کو قتل کا بھی ارادہ کیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں نبی اور رسول کا ڈفرنس پڑھا تھا. حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ رسول ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لکھ دی گئی ہے بات کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. آپ نے وہ بڑی مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں. تو لیکن وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ رسول تھے. اللہ کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر کوئی حاوی نہیں آ سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو یہ دین غالب ہو کے رہا آج تک ماشاءاللہ، اور آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہمارا اسلام ہی ہے. اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ جو یہودی تھے اس وقت کے لوگ تھے. اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت عیسیٰ کو سن 33 عیسوی میں 33 AD میں اٹھا لیا گیا تھا. اس کے بعد تقریباً اس کے 40 سال کے اندر اندر ان یہودیوں کی اتنی بری شامت آئی کہ ان کو سن 70 عیسوی میں رومنز نے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ یہودی ایک دن میں قتل کیے اور باقیوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ ان کی سزا تھی جو انہوں نے اب نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کیا. ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ پوری دنیا میں بکھر گئے. اور اب ان کے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جرمنی میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی کہیں امریکہ میں، مختلف جگہوں پر مختلف بر اعظموں میں، امریکہ تو خیر اس وقت نہیں تھا، تو مختلف بر اعظموں میں یہ ڈسپرس ہو گئے اور انہیں وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد تقریباً کوئی 500 سال تک انہیں وہاں پر گھسنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہیکل سلیمانی جو تھا اس کو دوبارہ شہید کر دیا گیا. حضرت سلیمان نے جو ان کی عبادت گاہ بنائی تھی اس کو شہید کیا تھا. ایک دفعہ ایک جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، ایک بادشاہ نے اس کو شہید کیا. پھر یہ حضرت عزیر کے دور میں واپس گئے اور وہاں پہ دوبارہ سے انہوں نے جو ہے اپنا سولومن ٹیمپل جس کو یہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا. پھر یہ 70 عیسوی جو میں فی الحال بتا رہی ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی جو خرابی آئی وہ شہید کیا گیا. اب اس کی صرف ایک دیوار رہ گئی ہے جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، جہاں پہ جا کے یہ روتے ہیں. آپ کبھی انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریے گا ویلنگ وال کے نام سے، وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. خیر 500 سال اس کے
70 عیسوی کے بعد 500 سال تک تو انہیں وہاں پر گھسنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی عیسائی یہاں پہ کوئی یہودی یہاں پہ پھٹکے گا بھی نہیں فلسطین میں. پھر حضرت عمر کے دور میں، جو کہ ایک ٹریٹی کے طور پہ فلسطین جب فتح ہو گیا، اس وقت کرسچن وہاں پہ تھے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک مقدس جگہ پہ ہے، تو ان تینوں کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے. لیکن عیسائیوں نے اس کو خاص درخواست یہ کی تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، مطلب یہاں پہ کوئی یہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے. تو اس وقت سے لے کر جو عثمانی خلیفہ تھے آخری، اس وقت تک ان لوگوں کو وہاں پہ بسنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ یہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے تھے یہودی. اسی وجہ سے بہت سازشیں کر کے جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، خلافت کا خاتمہ کیا گیا تاکہ یہ وہاں پر رول کر سکیں. اور فائنلی 1917 میں جا کے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت ملی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بڑھنا شروع کیا، ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور اسرائیل بنا لیا. اور آج جو مسلمانوں کے حالات وہاں پر ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی زیادتی ہوئی تھی، انہیں وہاں پہ جا کے بسا دیا تھا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بس ان کو بس وہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی تھی، اور انہوں نے اپنا وہاں پہ ملک بنا لیا مسلمانوں کو مار مار کے اور ان کو وہاں سے نکال نکال کر. تو یہ ہسٹری جو ہے ذہن میں رہے. اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم یہ چیزیں پڑھیں گے کہ ان کا صرف وہاں تک رہنے کا ارادہ نہیں ہے، ایک گریٹر اسرائیل کا بھی ان کا پلان ہے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا پلان ہے، کیونکہ یہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جگہ جو تھی وہ سولومن ٹیمپل وہ ہمارا تھا، حضرت سلیمان تو مسلمان تھے جو بھی انہوں نے وہاں پہ اس وقت عبادت گاہ بنائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ تو یہودیوں کا ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ اور یہ جو احاطہ ہے یہ ہمارا ہے، اور یہاں پہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے. اور بعد میں وہ جو رومن امپائر تھی وہ بھی کرسچن ہو گئی تھی. قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کا قصہ کیونکہ یہاں تک ہے تو میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. عنقریب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے، کیونکہ وہ اٹھا لیے گئے تھے، رسول ہیں، ان کا میسج ابھی کمپلیٹ اس طرح سے نہیں ہوا تھا، وہ واپس آئیں گے. عنقریب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے اور لوگوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق. وہ صلیب کو توڑ دے گا اور خنزیر کو مار ڈالے گا، اور جزیہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ غیر مسلمانوں سے ٹیکس نہیں دیا جائے گا. مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہے، اور اگر کوئی مسلم رول ہے اور وہاں پر نان مسلم رہتے ہیں تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور یہ ٹیکس اس سے کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے کم اماؤنٹ ہوتی ہے. اور جزیہ نہیں دیا جائے گا. مال اس قدر بہت ہوگا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یعنی کہ لوگ اس وقت اتنی خوشحالی میں ہوں گے.
اور اللہ کے لیے ایک سجدہ نماز میں تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ نے مزید کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کتاب مقدس کی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ قرآن میں، انشاءاللہ آگے جا کے سورہ نساء میں ہم یہ پڑھیں گے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، یعنی کہ یہود و نصرانی میں سے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے۔ یہاں تک حضرت عیسیٰ کا قصہ تھا۔ کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ذہن میں؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ میم یہ آیت کے بارے میں سمجھ نہیں آیا جو ابھی میں نے لاسٹ پڑھی ہے اس حدیث کے اندر، جی۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، دوبارہ جب آئیں گے تو کوئی ایسا بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی کہ پورا کا ایک وقت ایسا آئے گا، پوری اس کے بارے میں، اینڈ آف ٹائم کے بارے میں آپ لوگ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کبھی شیئر ضرور کریں گے آگے جا کے، کہ جب وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور وہ یہودیوں کو قتل کر دیں گے، تو اس وقت تمام تر دنیا جو ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ پہ اور اسلام پہ ایمان نہیں لائے گا، تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فرمائیں گے کہ انہوں نے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی شگفتہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک اوپن ہے۔ اوکے، تو یہاں تک تھا حضرت عیسیٰ کا قصہ۔ عیسائیوں کے بارے میں جو کچھ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے یہ بات شیئر کی تھی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عیسائیوں کا وفد آپ کے پاس آیا تھا، یہ پوری اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ ہماری کتاب انجیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ سارا قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہی اور حکمت والی نصیحت، یعنی کہ ان تمام چیزوں میں وزڈم بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، مطلب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے صرف حضرت مریم تھی، تو حضرت اور ان کے والد نہیں تھے کوئی۔ لیکن اگر یہی کیس ہے تو حضرت آدم کے تو دونوں نہیں تھے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ تو اگر یہی فیکٹ بنتا ہے تو پھر تو حضرت آدم کی بھی پوجا کرنی چاہیے۔ ایسا حالانکہ نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور کن کہا ہے فیکن، وہ ہو گئے، بس انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن کے کلمے سے وہ پیدا ہو گئے۔ دیکھیے ہم لوگ ظاہری طور پہ جو چیزیں ہمارے لیے نارمل ہو جاتی ہیں نا، بس وہ ہی صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ نارمل سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے، ایک انسانی ذہن چھوٹا ہے، اس طرح سے سوچ نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ تو بہت بڑی بہت عظیم ذات ہے۔ تو اب انہیں ایک نبی ایسے نظر آئے، ایک رسول ایسے نظر آئے جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا وہ اچھا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اگر یہی لاجک ہے تو پھر تو حضرت آدم جو تھے وہ تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ان وسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، شادی ہو، ان میں تعلق قائم ہو، پھر ان کے اولاد ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عورت کے جب چاہا ان کے رحم میں ایک بچہ رکھ دیا، یا اگر آپ دیکھیں تو حضرت زکریا کا واقعہ آپ دیکھ لیں،
وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی کی ساری عمر اولاد نہیں ہوئی، وہ بانج ہیں، ان کو اولاد عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم کا قصہ انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو حضرت سارہ نے بھی یہی کہا تھا کہ میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میری اتنی عمر ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، خشک ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچنبے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اگین میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گی، ہماری جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نشانیاں ہے، آیت کا مطلب جو ہے وہ نشانی ہوتا ہے، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کچھ کریٹ کرنے کے لیے، وہ صرف کہتے ہیں ہو جا، کن فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے سے پہلے جو گزر چکے لوگوں کی خبریں دے رہے ہیں، اسی طرح قرآن میں قیامت کی بھی بہت سارے ڈائلاگز آئیں گے، بہت ساری ایسے باتیں مکالمے آئیں گے، جہنم میں جانے والے لوگوں کی بھی بات آئے گی اور جنت میں جانے والے لوگوں کی بھی بات آئے گی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے یہ چیزیں، تو ہم کسی بھول میں نہ رہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جہنم میں بھی جانے والے لوگ ہیں اور وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور جنت میں بھی جانے والے لوگ ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، جو ہو گیا ہے وہ ایز اٹ از ہوا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی ایز اٹ از ہی ہوگا، قیامت تک کی خبر دے دی گئی ہے۔ تو پھر تو بے وقوفی ہے اس چیز میں شک کرنا یا نیک عمل نہ کرنا، یا اپنے آپ کو کسی غلط کام میں ملوث رکھنا، یہ بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ۔ یہ وہی بات جو نجران سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یمن کے قریب نجران سے دو سردار آئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے تھے، اور وہ عیسائی تھے، اور وہ یہ اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے اس کے بارے میں آ کر پوچھنا چاہ رہے تھے، حجت بازی کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کے سامنے جب تمام یہ چیزیں قرآن کی آیتیں رکھ دی گئیں اور ان کو ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تو اس کے باوجود بھی وہ حجت بازی کر رہے تھے اور ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مباہلہ کی دعوت ان کو دی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، یعنی کہ تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں، یعنی کہ نہیں ایسا نہیں تھا، نہیں ایسے نہیں ہوا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ۔ اچھا بیٹے ہمارے اذان ہو گئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ۔ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، یعنی کہ مباہلہ کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کرے اللہ ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ
اگر کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں کہ ہم حق پر ہیں، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو انہیں تو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا پیغام ان کے سامنے، قرآن کی دعوت ان کے سامنے رکھی، تو ظاہر سی بات ہے قرآن ایک حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، تو وہ ان کے دل ڈگمگا گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس وقت کے جو سردار تھے عیسائیوں میں، وہ جو سردار وہاں پر آئے تھے، ان میں سے کہا، 2 کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے کل صبح آ جاؤ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کانفیڈنٹ تھے، ان کے پاس تو وہی آ رہی تھی. تو اگلے دن صبح اس میں واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن اور حسین کو ایک کھلے میدان میں لے کے گئے، اور ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی آئے، اور وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آئے کیونکہ ان کے دل میں چور تھا. وہ دونوں سردار بھاگ گئے اور انہوں نے آ کر کوئی ایسی دعا نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے، یعنی کہ واقعہ ہے. قصص مینز کہانی. اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت ہے. یعنی کہ جو واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا رہے ہیں آپ کو، وہی اصل حق واقعہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں مفسدوں. ظاہر سی بات ہے جب وہ نہیں آئے، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے وہ جو سردار تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو فساد کرنے والے ہیں. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے. یعنی کہ یہودیوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور عیسائیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے. یہ ابھی جو میں ایک اسکالر کا لیکچر دیکھ رہی تھی، اس میں بڑا اچھا انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو حاتم طائی، بہت مشہور سخی حاتم طائی تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ پہلے کرسچن تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ ایمان لے آئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو رب نہیں بناؤ گے، تو ہم تو رب نہیں بناتے تھے، مطلب جو وہ عیسائی تھے تو انہوں نے کہا ہم تو رب نہیں بناتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارا پریسٹ، جو پوپ، تمہارا جو ہیڈ ہے، وہ کسی چیز کو حلال کہتا ہے، تم کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے حلال ہے، اور وہ اگر کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو تم کہتے ہو حرام ہے. تو یہ اللہ کے مد مقابل کرنے والی بات ہے. یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال ٹھہرا دے یا کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، آج بھی جو پوپ کہہ دے وہی صحیح ہے. اور یہ جو کرسچینٹی سے بھاگنے کی وجہ، بہت سے جو کرسچن جنہوں نے بالکل ہی لادین ہو گئے، چھوڑ دیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، جو دین سے بالکل ہی متنفر ہو گئے، اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر پوپ ایک کوئی قانون بنا رہا ہے، وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کریٹر ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، وہ ایک اگر قانون بنا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، تو وہ ہی ایک پرفیکٹ نظام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو کریٹر ہے دونوں کے. لیکن اگر پوپ ہے تو یا تو وہ صرف مردوں کے لیے سوچے گا، یا اگر کوئی بڑا اس طرح سے ہوگا تو وہ عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیسیژن دینا شروع کر دے گا. لیکن وہ ہی ایک فیصلہ سپریم اتھارٹی بن جائے گی، جس میں ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے بنائے ہوئے لاز میں تو
فلا ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. تو لوگ, بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی متنفر ہو گئے تھے, کرسچینٹی سے بھی, دین سے ہی بہت سے لوگ اس وجہ سے متنفر ہو گئے, کیونکہ جو پوپ کہتا تھا وہ جائز ہے, جو پوپ حرام کہتا تھا وہ چیز حرام ہو گئی. حالانکہ یہ حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کہیں, اور وہ چیز وہ حلال ہے, اور وہ جس چیز کو حرام کہیں وہ حرام ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, یعنی کہ جو پیغام آیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بندگی کریں گے, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور آپس میں بھی کسی کو ایک دوسرے کا رب نہیں بنائیں گے. ہم اس چیز پہ قائم ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے کتاب والوں, یعنی کتاب والے کون تھے؟ یہودی اور عیسائی, تورات اور انجیل جن کو دی گئی تھی. اے کتاب والوں, تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع کی کلاسز میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو اوپر حضرت ابراہیم کا یلو کلر ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, حضرت ابراہیم کا نام لکھا ہوا ہے. ان کی کتنے عرصے بعد یہ جو پرپل کلر میں حضرت موسیٰ ہے جن پہ تورات نازل ہوئی, پھر ان کے کتنے عرصے بعد نیچے ایک اور پرپل میں حضرت عیسیٰ جن پہ انجیل نازل کی گئی. تو یہ کس چیز پہ, کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ یہودی تھے, اور جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو عیسائی تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تم دونوں کے بعد آئے, وہ تو تم دونوں سے پہلے آئے, تم دونوں تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے, تو وہ یہودی اور عیسائیوں میں سے کیسے ہو گئے؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم تھا, مکمل نہیں, کچھ علم تھا. تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں بھی حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے. مسلمان یعنی کہ اللہ کے فرما بردار, اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے. جو مشرکین مکہ تھے وہ, کیونکہ مکہ میں کون آ کے آباد ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل. ان کی اولاد میں سے آگے جا کے پھر جب خرابی پیدا ہوئی اور پھر لوگ شرک کی طرف آئے, تو وہ بھی کلیم تو یہی کرتے تھے کہ حضرت جو اسماعیل ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ان کی اولاد تھے, اور ہم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو وہ اپنی طرف ان کو کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ہمارے میں سے تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے, نہ وہ یعنی کہ یہودی تھے نہ وہ کرسچن تھے. وہ صرف اور صرف یکسو ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور لفظ آپ دیکھیں کیا استعمال ہوا ہے, مسلم. وہ مسلم تھے, اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے, نہ وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہو کر کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام, اللہ کا خادم بنا کے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ, ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اب پہلے بھی پڑھا اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ لبیک کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ہزار سال بھی بعد بھی, آپ یہ دیکھیں کہ کتنی نسل بیچ میں گزر چکی ہے, حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے. ان کے بارے میں جو لوگ غلط من گھڑت چیزیں کر رہے تھے ان کو صاف کیا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ وہ مشرک تھے, وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ ان کے وفادار ہوں، ان کی کتاب اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے. آگے چلتے ہیں. إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی امتی ہیں، یا آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہیں کہ جی ہاں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے والد اس طرح کر کے بات کرتے تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں، تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو کلیمز ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا لیسن دینا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی کہ جنہوں نے ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلے ہیں، جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے. اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہے. حضرت یعنی کہ حضرت ابراہیم کو اپنا کہنے والے اس چیز میں زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے. آج کے ہم کی لیسن جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، تو اپنے تمام مسائل ان کے سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان کے فرما بردار بن جائیں. اس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دس از the truth from اللہ سبحانہ تعالیٰ، don't be doubtful. یہ وہ حق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اور ہمیں شک کرنے والوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ وقت جو کہ گزر چکا ہے، جس کی خبریں حضرت عیسیٰ کی اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کی بہت ساری خبریں قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہیں، تو جس طرح وہ ساری چیزیں حق تھی، جو آنے والا ہے وہ بھی حق ہے، اس کے بارے میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا آج سدھار. آج کی ہماری آیتیں یہیں تک تھی، اگر کوئی سوال ہے تو. میم یہ جو آپ نے شیئر کیا تھا کس چیز کا تھا؟ سوری، چارٹ جو شیئر جو میں نے چارٹ شیئر کیا تھا، یہ چارٹ تھا انبیاء کے بارے میں کہ کون آئے، اس کے بعد کون آئے، اس کے بعد کون آئے، پوری ایک لسٹ ہے انبیاء کی. یہ آپ کو مل جائے گی. جی سوری، تو یہ نیمز کہاں سے ملے آپ کو؟ بچوں کے نیم جو ہیں وہ تو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. 25 جو ہیں ان کے تو ہمیں قرآن کے اندر ہی مل جاتے ہیں. ٹھہرے میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں. اس کی بات کریے نا. یس جی، یہ ابھی فی الحال تو میں نے انٹرنیٹ سے سرچ کی، لیکن یہ ڈفرینٹ جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ان سے یوزلی یہ چیزیں نکالی جاتی ہیں. لیکن جو یہ انبیاء کے نام ہے، یہ ان تمام کا ذکر جو ہے یہ قرآن میں ہوا ہوا ہے. جو ہائی لائٹ آپ کو بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت صالح، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت الیاس، یہ تمام قرآن میں مینشنڈ ہے. حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، یہ قرآن میں مینشن ہے. اور میم ایک لاسٹ تھاٹ کہ کل جیسے شب برات تھی، 15 شعبان ہے آج، تو اس سے ریلیٹڈ مجھے ڈیٹیل چاہیے. میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے کوئی اتھینٹک کوئی بات نہیں ملی کہ اس کی رات کی عبادت ہے یا نہیں، کہ ہر جگہ آ رہا تھا نہیں ہے، کہ اس میں آ رہا تھا. میں نے بہت سرچ کیا تو اس پہ آ رہا تھا کہ ضعیف احادیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آتے ہیں اور وہ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ چیز ابھی پچھلی کلاس میں اس سے پچھلی کلاس میں یہ حدیث شیئر کی ہے کہ اصل میں یہ صرف 15 شعبان سے ریلیٹ کر دی جاتی ہے یہ حدیث. حالانکہ یہ حدیث جو ہے اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول، آخری جو ہے آخری آسمان جو ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں. یہ ہر رات کے لیے ہے حدیث. یس ہم نے ڈسکس کیا تھا. سوری آپ کی جان، لیکن میں جی
میں نے سنا کہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر رات آتے ہیں، لیکن کل کوئی آپا جان بیان دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ شبان میں اسپیشل مغرب کے ٹائم ہی اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ عام دنوں میں وہ آدھی رات کا پہر جب گزر جاتا ہے تو تب آتے ہیں. بیٹا ایسے اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح سے کوئی بات کرے تو بہت ہی ہمبل طریقے سے، ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بہت ہی ادب کے ساتھ آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ اس کی سند کیا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کی دلیل قرآن اور سنت ہے، قرآن اور صحیح حدیث. ہر چیز کی دلیل ان دو چیزوں میں آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا گیا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بتانا بھول گئے تھے ہمیں؟ وہ ان سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور جو دین انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے اس سے زیادہ اور کوئی دین نہیں ہے. تو دلیل ضرور پوچھیں کہ آپ پلیز ضرور بتائیے گا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، کون سی کتاب قرآن میں یا حدیث میں کچھ ایسا بتائیں جہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہو. جی آپ ضرور انشاءاللہ میں پوچھوں گی. اور میم روزے ریلیٹڈ یہ تھا کہ جی. روزے کا نا اوتھینٹک وہ نہیں آ رہا تھا، اس میں صرف احادیث تھیں اور اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے تھے کیونکہ یہ رمضان اور ہم لیک کر جاتے تھے اس میں بعد میں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت کثرت سے روزے رکھے تھے. تو آپ رکھ سکتے ہیں 15 14 13 کو، تو ویسے ہی تھے وہ ہر منتھ کی، بالکل تو آپ ہر مہینے بالکل. جی صحیح، بس یہی میں کنفرم کرنا مجھے چاہ رہی بہت تھی. خوشی ہوئی عائشہ کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے اپنے دین کو سیکھنے کا. آپ اس کے اوپر جو ایفرٹ لگا رہی ہیں، وہ منٹ جس وقت آپ بیٹھ کر یہ ریسرچ کر رہی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور میں صحیح دین فالو کروں، یہ وقت آپ کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہے بیٹا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا صحیح دین جاننے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ بیٹے. جی بتائیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، میں کہی تھی، اور میں کل دعا بھی کر رہی تھی کہ یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کس طریقے سے. اور تھینک یو کہ آپ بالکل بہت اچھی بات ہے. یہ دین اللہ کا ہے بیٹے، اور اگر آپ سچے دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں چھوڑیں. جزاک اللہ. وہی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی عائشہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ اس یقین کے ساتھ یہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر آپ ان کی خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر ان کا دین کے بارے میں کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ یقین رکھیں، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اگر آپ صحیح دین جاننا چاہ رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.